پہلا اور اہم سوال کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے؟ آئیے اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ سورج مکھی کا پھول جس کو اگنے کے لیے گرم موسم اور بہت ساری سورج کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ 2023 میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ لائف سائنسز ہنگری میں کی گئی ریسرچ کے مطابق اس پھول کو اگنے کے لیے جو سب سے آپٹیمم ٹیمپریچر ہے وہ 25 ڈگری سیلسیس ہے۔ اچھا، کیا ہوگا اگر ہم اس بیج کو اٹھائیں اور اس کو سرد علاقے میں سرد موسم میں اگانے کی کوشش کریں؟ کیا یہ پھول اگے گا؟ کیا اس کی گروتھ آپٹیمم ہوگی؟ یقیناً نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اب وہ ماحول نہیں رہا جس ماحول میں یہ آپٹیمم گروتھ کر سکتا تھا۔ اب اسی مثال کو اٹھا کے ہم انسانوں پہ اپلائی کرتے ہیں۔ انسان بھی اپنے مزاج کے مطابق جب کسی ماحول میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ گرو کرتے ہیں، زیادہ آگے جاتے ہیں، اور اگر ان کے مزاج کے مطابق کوئی ماحول نہیں ہوتا تو یقیناً ان کی گروتھ جو ہے وہ ریٹارڈ ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا اگر بابر اعظم یا وراٹ کوہلی جیسے بڑے کرکٹرز کو ان کے پیرنٹس ڈاکٹرز یا انجینئرز بناتے ہیں، اور آئنسٹائن جیسے بڑے سائنٹسٹ کو کرکٹر یا سپورٹس مین بنانے کی ترغیب دیتے؟ کیا وہ اپنے فیلڈز میں ایکسل کرتے؟ شاید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گائیڈنس کے نتیجے میں انسان اپنے اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کی ایبلٹی آ جاتی ہے۔ کیریئر گائیڈنس کیا ہے؟ پاکستان جرنل آف سائیکولوجیکل ریسرچ 2022 میں پبلش ایک آرٹیکل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کیریئر گائیڈنس وہ تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کسی بھی ایج کے لوگوں کو اس کے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اپنے کیریئر کو چوز کرنے، اس کو آرگنائز کرنے اور اس میں گرو کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پوسٹ سیکنڈری اسٹوڈنٹ یا ایک ایف ایس سی اسٹوڈنٹ کو کن چیلنجز کا اور کن پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرسٹ، ایجوکیشنل پرفارمنس پریشر۔ انجینئرنگ یا میڈیکل میں داخلے کے لیے اس کے اوپر ایجوکیشنل پرفارمنس پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، بیکاز ہی ہیز ٹو پرفارم ٹو بی سلیکٹڈ ان میڈیکل اور انجینئرنگ۔ دوسری چیز کہ ایسے بچوں کو مناسب کیریئر گائیڈنس نہیں ہوتی، ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم انجینئرنگ یا میڈیکل میں نہیں جاتے تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ جب جیسے ہی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ میڈیکل یا انجینئرنگ میں سلیکشن نہ ہو تو پھر اس کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تیسرا چیلنج، سوشل پریشر۔ پوسٹ سیکنڈری اسٹوڈنٹ سے ان کے پیرنٹس اور سوسائٹی بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی مرضی کے فیلڈ کو چوز کرنے کے بجائے سوشل پریشر اور پیرنٹل پریشر میں آ کر ان کی مرضی کے فیلڈ کو چوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، سوشل سٹیٹس کا اثر۔ میڈیکل اور انجینئرنگ کو اعلیٰ معاشرتی مقام کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے طلباء اور والدین ان شعبوں میں جانے پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ پانچویں، ڈگری پر مرکوز سوچ۔ زیادہ تر طلباء کا رجحان محض ہائی نمبر سکور کرنے کے اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی حقیقی دلچسپی یا شوق کو یا انٹرسٹ کو یا وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈسکور نہیں کر پاتے۔ ان تمام چیلنجز کے نتیجے میں ایک اسٹوڈنٹ انزائٹی، ڈپریشن اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو، پرٹیکولرلی پوسٹ سیکنڈری اسٹوڈنٹس کو، کیریئر کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ ان کو بتایا جائے کہ انجینئرنگ اور میڈیکل کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے فیلڈز ہیں کہ جس میں وہ گرو کر سکتے ہیں، ایکسل کر سکتے ہیں اور فائنینشیل سٹیبلٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسٹوڈنٹس کو کیریئر کے بارے میں آگاہی دینا، ان کو اویئر کرنا اور ان کو انفارم کرنا، یہ آج کے دور میں بہت ہی ضروری ہے۔